رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسراء کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جامعۃ الرضا کے عظیم المرتبت اساتذہ، ابھی جامعۃ الرضا کے استاد حضرت بابرکت صاحب الفضیلت علامہ مولانا مفتی شہزاد رضا صاحب سے آپ بہت اچھی تقریر سماعت کر رہے تھے۔ تعالی اللہ چشمم باز کر دی مرابہ جانے جہاں حدت میں مجھے بھی شرکت کا کچھ موقع نصیب ہو گیا۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالی قبول فرمائے اور اس سے پاک کی برکتوں سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ بلبل شیراز حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ چاندی کی انگوٹھی پہنا دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک اجنبی شخص مجھے ملا، اس نے اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا، ایک اچھی کھجور نکالی، مجھ سے کہا سعدی لو اس کھجور کو کھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے منہ میں ڈالا، کھایا، بہت مٹھاس، بڑی لذت، بہت ذائقہ۔ پھر اس نے کہا اب اپنے انگلی کی انگوٹھی نکال کر کھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے انگلی سے انگوٹھی نکالی، منہ میں رکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے گھماتا رہا، مگر نہ کوئی مٹھاس، نہ کوئی لذت، نہ کوئی ذائقہ۔ اس نے کہا بتاؤ یہ اچھی ہے یا جو میں نے کھجور دیا تھا وہ اچھی ہے؟ کہا یہ انگوٹھی تو بالکل پھیکی ہے، اس میں کوئی لذت، اپنے یہ بے ذائقہ اور یہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بچپن میں نے اسی میں اپنا فائدہ سمجھا اور وہ قیمتی انگوٹھی ایک کھجور کے بدلے میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے نازک ترین دور میں جب کورونا وائرس کی مہاماری سے پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے، ہم بھی پابندیوں کا لحاظ کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ سرکار اعلی حضرت کے اس عرس سے سراپا قدس میں حاضر ہو گئے ہیں۔ آخر اتنی پریشانیوں کے بعد ایسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ آئیے ہم آپ شریف کے آستانے کے سجادہ نشین فرماتے ہیں مجھے کسی نے جادو کر دیا، میں نے بہت علاج کرایا، بہت دوائیں کرائیں، بہت سے عام علماء نے کہا بیٹے علاج سے بھی اب بہت تنگ آ گئے ہیں اور تمام عاملوں کو بھی دکھا دیا ہے، تمہیں فائدہ نہیں ہوا، تم اپنے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں بریلی شریف چلے جاؤ، اگر ان کی نگاہ کرم اڑ جائے گی تو تمہاری ساری بیماری ختم ہوتے ہیں۔ میں جب چلنے لگا تو والد جی حضور احسن العلماء عارف باللہ ہیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ سرکار اعلی حضرت نے ایک پیر کے لیے جتنی شرطیں بیان کی ہیں سب ان کے اندر موجود تھی، وہ اگر چاہتے تو جیسے کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ سرکار علماء چاہتے تھے کہ سارے بریلویوں کا پیر خانہ مارہرہ شریف ہے اور میں مارہرہ کے حضور احسن العلماء نے فرمایا بیٹے رکو، میں ایک خط لکھتا ہوں۔ انہوں نے سرکار مفتی اعظم کے نام ایک خط لکھا، میں اپنے بیٹے کو آپ کے خدمت میں بھیج رہا ہوں، اسے کسی نے سحر کر دیا ہے، آپ اس پہ نگاہ کرم ڈال دیجئے۔ سرکار مفتی اعظم
گھر میں تشریف فرما تھے صاحب سجادہ آستانے کے مرحلہ شریف کے اس وقت کے اپنے والد گرامی جو اس زمانے کے صاحب سجادہ تھے ان کا خط لے کر آئے، اور جب معلوم ہوا کہ حضرت اندر ہست میں پانی بھر کے رکھا، انہیں سامنے بیٹھایا، ڈالنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں مجھ سے کہا تم پانی کا رنگ دیکھو، میں دست کے پانی کو دیکھ رہا تھا، کبھی وہ لال ہو جاتا تھا، کبھی پیلا ہو جاتا تھا، کبھی نیلا ہو جاتا تھا، کبھی ہرا ہو جاتا تھا، اور سرکار مفتی اعظم اس طریقے سے عمل فرماتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار مفتی اعظم نے فرمایا الحمدللہ شہزادے اب تمہاری ساری تکلیف وہ بھی ختم ہو گئی، جو بے چینی اضطراب تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور ایک نہیں کئی تعویذ سرکار مفتی اعظم تعویذوں کو ایک ساتھ پہن لوں۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا شہزادے جیسی آپ کی مرضی ہو۔ انہوں نے ساری تعویذوں کو اکٹھا کیا، گلے میں پہن لیا، اور فرماتے ہیں پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کا وہ لکھا ہوا تعویذ جب سے میں نے گلے میں پہن لیا ہے ایک زمانہ بیت گیا ہے، مجھے کوئی کسی طرح کی بیماری لاحق ہی نہیں ہوئی ہے۔ نکاح ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور جب مرحلہ شریف کے آستانے کے سجادہ نشین کی بات آپ نے سنی تو نائب سجادہ نشین کی بات بھی سن لیجئے۔ ولی شریف کی کیا مگر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ جب میں چلنے لگا تو بہن نے کہا بھیا آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میں بھی انہی کی مریدہ ہوں، آپ جا کے پیر و مرشد سے میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ اپنی بہن کی بیماری کے شفا کے لیے میں نے دعا مانگی تو سرکار مفتی اعظم کے مزار سے گلاب کی ایک پنکھڑی اڑی میرے دامن پہ آ گئی، میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا، اور سنبھال کے رکھ کے میں جب مرحلہ شریف پہنچا میں نے کہا بہن لو تمہارے پیر و مرشد نے یہ تمہارے بیماری کی دوا عنایت فرما دی ہے۔ اور بہن نے وہ گلاب کی پنکھڑی منہ میں رکھی، ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج ساری دنیا کیوں بریلی کو اتنا مانتی؟ بحرالعلوم حضرت علامہ جو کہا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے، اور جو کیا جاتا ہے وہی ایک سید زادوں کا خانوادہ رہتا ہے، ایک بہت پرانے بزرگ کا آستانہ ہے، بہت بڑے عارف کامل ولی کامل وہاں کے صاحب سجادہ تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب سید صاحب کا انتقال ہو گیا تو سارے مریدین کی ذمہ داری شہزادے کے کندھے پر آ گئی، مگر شہزادے کا عالم یہ تھا کہ داڑھی خشخشی تھی، شریعت کے اصولوں پر مکمل نہ تو والد سے مرید ہو سکا نہ مجھے خلافت مل سکی۔ اب سارے مریدوں کا بوجھ میرے کندھے پر آ گیا ہے تو مجھے کہیں سے مرید کروا دیجئے، کہیں سے خلافت دلوا دیجئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم 15 سال تک میں نے سرکار مفتی اعظم کی جوتیاں سیدھی کی ہے، ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ جائیے، آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سید صاحب نے کہا آپ مجھے لے کر چلیے۔ فیض آباد سے لے کے بریلی شریف آیا، میں نے راستے ہی میں کہہ دیا تھا امید تو کم ہے کہ آپ کو خلافت مل جائے، مگر پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو میں چلتا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں جب سید صاحب کو لے کر حاضر ہوا، والا مقام عطا فرمائے اور آپ کو ان کا اچھا جانشین بنائے۔ میں نے کہا حضور اب یہ مرید بھی ہونا چاہتے ہیں، انہیں خلافت بھی چاہیے، آپ انہیں مرید بھی کر لیجئے، خلافت بھی عطا کر لیجئے۔ آج کتنا خلافت کے لیے جھگڑا چلتا ہے، لوگ اگر بس چل جائے تو اپنے پیر کو بھی خلیفہ بنا لے، اپنے دادا باپ کو بھی اپنا خلیفہ بنا لے، اور جلسوں کے موقع پر باقاعدہ لسٹ گنائی جاتی ہے، فلاں بھی میرے خلیفہ ہیں، فلاں بھی میرے خلیفہ ہیں، فلاں بھی میرے خلیفہ ہیں، فلاں بھی میرے خلیفہ ہیں۔ اور اتنے بڑے خانوادے کے شہزادے تشریف لائے تھے جن کے پورے ملک میں ہزاروں نہیں لاکھوں مریدین تھے۔ اب ان کا بیٹا آیا تھا سرکار مفتی اعظم سے مرید ہونے کے لیے آئی۔ ہمارے ہاں گونڈا ضلع میں ایک پیر صاحب رہتے تھے، بمبئی میں ایک شخص نے ان کی بہت تعریف سنی، مرید ہونے کے لیے ان کے گھر پہنچ گیا، 3 دن تک ٹھہرا رہا، انہوں نے مرید کر لیا، بہت سا
तोहफा देने के बाद अपने बेटे से कहा ले जाओ इन्हें बस पे बैठाओ। वो बस पे बैठाने के लिए लेकर चला तो रास्ते में पीर साहब के बेटे ने कहा अब्बा कह रहे थे ऐसे ही 2-4 सेठ बंबई के और आके मुझसे मुरीद हो जाते तो मेरी फिक्र दूर हो जाती, तुम लोगों की जिंदगी आसानी से कट जाती। तो उस मुरीद ने कहा कि ऐसा करो अब यहाँ से बस अड्डे तक जाने के बजाय अपने घर वापस मुझे ले चलो। और जब घर वापस गए तो पीर सखरत आसानी से गुजर जाए मगर आप अपने बच्चों ऐसा पीर नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। और बस मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं, बस आखिरी बात। सरकार मुफ्ती आजम से मैंने अर्ज किया कि हुजूर ये सैयद साहब तशरीफ लाए हैं, आप मैंने मुरीद फरमा ले। सरकार मुफ्ती आजम ने मुरीद कर लिया। फिर मैंने कहा इन्हें खिलाफत भी अता फरमा दे, इसलिए कि हजारों मुरीद इनके वाली छोड़ कर गए हैं, सबकी जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई है। तो सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कि शहजादे की दाढ़ी शरीयत के एतबार से कम है, इसलिए मैं इन्हें मुरीद नहीं कर खिलाफत नहीं दे सकता। मैंने कहा हुजूर इन्होंने तौबा कर लिया है, आपके खिदमत में भी तौबा करने के लिए हाजिर नहीं होता है। अगर आप ताजुल शरिया के असीर हो, अगर आप मुफ्ती आजम के असीर हो, अगर आप आला हजरत के असीर हो, आप अगर हुज्जतुल इस्लाम के असीर हो तो ऐसे किरदार और अमल को अपनाओ जिसका हुक्म अल्लाह और रसूल की तरफ से आपके लिए इजाजत हो। हुजूर आला हजरत ने आपको हुक्म दिया हो, हुजूर मुफ्ती आजम ने आपको हुक्म दिया हो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम जिनके पुल शरीफ की ये तकरीब है वो तो आला हजरत के आगोश विलायत में पढ़े हैं, आला हजरत के आगोश विलायत में बढ़े हैं, आला हजरत के आगोश विलायत में उन्होंने बैठ के सीखा है। अभी हजरत मुफ्ती साहब हजरत इमाम हुसैन की बात कर रहे थे, ये इमाम हुसैन सैयद आलम के नेवासे हैं और ऐसे चहीते नेवासे हैं कि आपने बारहा सुना होगा कभी कभी आकाए दो आलम अपने शहजादे को जबान चूसो, नेवासा अपने नाना की जबान चूसता था। बज़ाहिर दुनिया ये समझती थी नेवासा नाना की जबान चूस रहा है, कुरान पिला रहे पीने में सरकार हुज्जतुल इस्लाम वो है, सरकार आला हजरत का क्या आलम होगा। और कौन नहीं जानता बहुत कुछ हाल सरकार हुज्जतुल इस्लाम का था और उन्होंने ही उसको नकल फरमाया था। अल्लाह तबारक तआला हुजूर सरकार हुज्जतुल इस्लाम के फैज़ व बरकत से हमें मुस्तफीद फरमाए और सरकार आला हजरत का ये खानवादा सलामत रहे, इस खानवादे से मोहब्बत करने वाले सलामत रहे।